بعد اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عقائد صحیحہ کا مکمل بیان ہم نے پچھلے 20 دنوں میں پڑھنے، سننے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ یعنی عقائد صحیحہ وہ عقائد جن پر قائم رہنے اور ان کو حفظ جان بنانے کی ہر مومن مسلمان کو ضرورت ہے۔ عقائد صحیحہ جو ضروری عقائد ہے، اہم ترین عقائد ہے، جس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، اپنے خیالات میں شامل کرنا ہے، جس پر ہمیشہ پختگی کے ساتھ اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے۔ اب آج سے عقائد باطلہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ عقائد جس سے اور جن سے مسلمانوں کو بچنا لازم اور ضروری ہے۔ عقائد صحیحہ وہ عقائد جن کو مسلمانوں کو اختیار کرنا، جن عقائد پر پختگی کے ساتھ چلنا، اور عقائد باطلہ مطلب وہ عقائد جس سے مسلمانوں کو بچنا۔ وہ کیا ہے؟ کفر، شرک، استحلال گناہ۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم کہیں گے عقائد باطلہ، برے عقائد، ایسے عقائد کہ جن کے رہنے سے بندہ دائرۂ ایمان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب اس کی تفصیلات مختصر انداز میں جو تحریر کی گئی ہے وہ یہ کہ شریعت میں ایمان کی ضد کا نام کفر ہے، یعنی جن چیزوں کی دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرنا لازم ہے ان کا انکار کرنا کفر اور انکار کرنے والا کافر کہلاتا ہے۔ دل سے تصدیق وہ باتیں جن کی دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرنے پر بندہ ایمان والا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بندہ ان کا انکار کر دے تو کافر ہو جاتا ہے۔ اور اس میں ایک چیز یہ کہ خاص سب چیزوں کا انکار کرے یا کسی ایک چیز کا، اور یا زبان سے انکار کرے، زبان سے کوئی لفظ نکالے، یا پھر دل میں اس بات کا یقین نہ رکھے۔ کیونکہ ایمان مکمل تبھی ہوتا ہے جب بندہ زبان سے اقرار کرے اور دل میں یقین رکھے۔ زبان سے تو اقرار کرے لیکن دل میں یقین نہ ہو تو وہ کامل مومن نہیں بن سکتا۔ یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے کہ کافر کفر میں انسان تک مبتلا ہوتا ہے کہ اگر اس کی زبان پر تو ہو لیکن دل میں نہ ہو تو بھی وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو زبان سے انکار کرنے والا بھی ایمان سے خارج رہتا ہے اور دل میں یقین نہ رکھنے والا بھی۔ لیکن دل سے یقین نہ رکھنے والا عند اللہ کافر ہوگا۔ اب یہاں پر تھوڑی غور کی بات ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو مومن کہہ رہا ہے، اس کے دل میں کفر ہے، جو بھی کچھ ہے، اب بظاہر ہم بندے، ہم انسان، ہم کو دل کی کیفیت معلوم نہیں، تو ہم کسی کی دل کی کیفیت کو اپنے دماغ سے سوچ کر اس پر الزام نہیں لگائیں گے۔ اب اگر کوئی بندہ کہہ رہا ہے میں مومن ہوں، میں ایمان والا ہوں، تو ہم کو ایکسپٹ کرنا ہوگا۔ ہم اپنے ذہن سے نہیں کہیں گے کہ نہیں تیرا دل صاف نہیں ہے، تو تیرے دل میں کفر ہے، تو دل سے کافر ہے، تیرے دل میں ایمان نہیں ہے۔ ہم کون بولنے والے ہیں؟ ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ کیونکہ دل میں رہنے والی بات تو صرف اللہ جانتا ہے۔ دلوں کے عقیدے کو، دلوں کی سوچ کو، دلوں کی باتوں کو، دل میں آنے والے خیالات کو صرف اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو اسی لیے بتایا گیا کہ دل سے یقین ہے یا نہیں ہے یہ عند اللہ ہوگا، یعنی اللہ کے پاس ہوگا۔ اگر اس کے دل میں نہیں ہوگا تو اللہ کے نزدیک کافر ہوگا، اگر اللہ کے نزدیک کافر ہے تو حشر میں اس کا قیامت کے دن اس کا مقام جہنم ہوگا، کافروں کے ساتھ ہوگا۔ پھر فرمایا کہ کفر نہایت بری چیز ہے، اس کا مرتکب کافر ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ جیسا کہ ایک مومن ایمان والا، اللہ کو راضی کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہوتا رہے گا،
بالکل اسی طرح اللہ کو نہ ماننے والا، دین اسلام کا انکار کرنے والا کافر ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ یہ اسلامی عقیدہ۔ تیسری چیز کی انسان کو نعمت ایمان حاصل ہونے کے بعد اس کا شکر بجا لانا، اس کے لوازم اعمال صالحہ، ایمان کے لوازم کیا ہے؟ اچھے اعمال، یعنی ضروری چیزیں، اعمال صالحہ کرتے رہنا اور اس کے ختم ہونے یا کمزور ہونے سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ کہیں کفر کا لفظ نکل جائے یا کفر کا فعل سرزد ہو جائے، ایسی باتوں سے اور ایسے کاموں سے 100% اجتناب کرنا۔ بس ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہمیشہ کفر کے بولنے، کفریہ الفاظ کے بولنے اور کاموں کے کرنے سے بندہ بچتا رہے، اور یاد رکھے کہ کلمات کفر کا جان بوجھ کر زبان سے نکالنا، خواہ مذاق و دل لگی ہی سے کیوں نہ ہو، آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ یہ بڑی غور و فکر کی بات۔ البتہ حالت بے ہوشی وغیرہ اس سے مستثنا ہے۔ اسی طرح جان کے خوف سے اگر کوئی کلمہ کفر زبان سے نکل جائے لیکن دل ایمان پر قائم رہے تو کافر نہ ہوگا، بلی ہم بہتر یہی ہے کہ کیسا ہی موقع کیوں نہ پیش آئے، کلمہ کفر یا اس کی مشابہ کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالے۔ اب یہاں پر یہ چیز ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے جو معلومات فرما دیا ہے تو ہم اس کو معمولی سمجھ کر ایسے ہی زندگی نہ گزارے، بلکہ جس طرح سونے کی، چاندی کی یا پھر قیمتی چیزوں کی اور دنیا کے قیمتی سے قیمتی مال و اسباب کی ہم حفاظت کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، اور ایسی قیمتی چیز جس کے گرنے سے، گم ہو جانے سے اور اس کو نقصان پہنچنے سے ہمیں بہت زیادہ تکلیف اور نقصان ہو سکتی ہے، تو ہم کس قدر اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس سے بھی کئی گنا بڑھ کر ہمارے نزدیک دین اور ایمان ہے۔ دنیا کی قیمتی سے قیمتی چیز سے بڑھ کر ایمان کی دولت ہے۔ تو جس طرح دنیا کی کوئی قیمتی چیز کھو جانے سے ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم بے انتہا اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس سے کئی گنا بڑھ کر ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اور کبھی بھی کسی بھی حالت میں ایسے الفاظ زبان سے ادا نہیں کرنا ہے جس سے ہمارا ایمان ہمارے اندر سے جاتا رہے، کفریہ الفاظ۔ اور یہاں پر جو بات خاص طور پر بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہنسی مذاق میں بھی اگر کوئی بندہ کفریہ الفاظ کہے گا تو اس کا ایمان چلا جائے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کو کھولیں تو بڑا خاص طور پر توجہ رکھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور میری زبان سے کیا الفاظ ادا ہو رہے ہیں۔ اگر غلطی سے کوئی کلمہ نادانستہ زبان سے نکل جائے تو اور بات ہے، غلطی سے اگر کسی کی زبان سے کچھ کلمہ نکل رہا ہے تو پھر اس کے لیے اور بات ہے۔ اس صورت میں فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ اب اس میں بھی یہی ہے کہ اگر غلطی سے، یعنی کوئی ارادہ نہیں تھا، کوئی نیت نہیں تھی، کوئی سوچ نہیں تھی، بس انسان ہے، غلطی سے کچھ الفاظ نکل جاتے ہیں، تو غلطی سے بغیر کسی قصد و ارادے کے ایسا کوئی کلمہ ہماری زبان سے نکل جائے تو پھر دل سے فوراً توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا۔ اور اگر جان بوجھ کر، اگر مذاق سے یا کسی بھی صورت میں جان بوجھ کر ہماری زبان سے کلمہ کفر نکل جائے تو اس صورت میں ایمان چلا جاتا ہے، اور جیسے ہی الفاظ نکلتے ہیں تو نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس صورت میں تجدید ایمان، یعنی پھر سے دوبارہ ایمان لانا ضروری ہے، دوبارہ نکاح کرنا بھی ضروری ہے۔ تجدید ایمان اور تجدید نکاح لازم آئے گا جان بوجھ کر کفریہ الفاظ زبان سے ادا کرنے پر۔ اب اس کے بعد فرمایا گیا کہ کلمات کفر ہے کیا بھائی، ایسی کون سی چیزیں ہیں جس سے ہمیں بچنا ہے، اس پر بھی ہم غور کریں گے۔ وہ چیزیں، وہ باتیں، وہ الفاظ، وہ کلمات جن سے ہر مسلمان کو ہر صورت ہر حال بچ کے رہنا ہے۔ نمبر 1، اللہ جل شانہ کی جناب پاک میں بے ادبی کرنا یا برا بھلا کہنا، جیسے
جاہل لوگ رنج و مصیبت کے وقت یا کسی کی موت پر براہ ہمدردی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے بڑا ظلم کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان اقدس میں کسی بھی طرح کی بے ادبی و گستاخی انسان کو کافر بنا دیتی ہے۔ ہر طرح کے الفاظ وہ جس سے بے ادبی لازم آتی ہے، جن الفاظ کو بے ادبی میں شمار کیا جا سکتا ہے، ان تمام برے بے ادبی والے الفاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں کہے جائے ہم تمام کو، یعنی تمام مومنین کو بچنا لازم ہے۔ اور اگر بندہ کہہ جائے جیسا کہ اکثر کسی کے انتقال پر یا کسی غم کی وجہ سے یا خود کو بہت زیادہ تکلیف ہونے یا سخت بیمار پڑ جانے پر بعض لوگ زبان سے کفریہ الفاظ نکال دیتے ہیں۔ کسی کے انتقال پر قریبی کسی کا انتقال ہو گیا تو بولتے ہیں کہ اللہ کو یہ جنش ملا تھا کہ مارنے کے واسطے، دوسرے نہیں تھے کیا اس کو مار دیا اللہ تعالیٰ نوز ملا، یہ الفاظ۔ یا پھر یہ کہنا کہ اس کو معاف کر اللہ تعالیٰ بڑا ظلم کرا ہمارے اوپر، نوز ملا، یہ بھی کفری الفاظ۔ اسی طریقے سے بیمار پڑ گئے تو بیماری میں بول رہے ہیں کہ اللہ میں پہ ظلم کر دیا، میں بیمار ہو گیا، نوز ملا۔ یا پوری دنیا میں معیش ملا تھا کہ اللہ کو بیمار کرنے کے واسطے، پیسوں کا نقصان ہو گیا تو بولے معیش ملا تھا کیا پیسوں کا نقصان ہونے کے واسطے۔ اس طرح کے غم میں، تکلیف میں، نقصان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان اقدس میں گستاخی کے الفاظ سے بچنا لازم و ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے انسان خوشی میں تو کچھ ایسے الفاظ کہے گا، بندہ صحت مند ہے، بندہ پاکدار ہے، بندہ خوشحال ہے، مال و دولت کے ساتھ سکون سے زندگی گزار رہا ہے، تو ایسے بندے کو تو اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکلیں گے نہیں۔ لیکن اس کے برخلاف بندہ غمگین ہے، بیمار ہے، تکلیف میں ہے، کوئی اور نقصان اس کے ساتھ ہو جائے تو ان حالتوں میں ایسے کفریہ الفاظ نکل جاتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ کتنا ہی بڑا قیمتی نقصان ہمارے ساتھ کیوں نہ ہو جائے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں برے الفاظ قطعاً استعمال نہیں کریں گے۔ پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر کی شان میں بے ادبی کرنا، پیغمبر کی شان میں یعنی نبی کی شان میں بے ادبی کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی و رسول پیغمبر یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی ذات سے غلطی یا کوتاہی ہونے کا کوئی موقع، کوئی چانس نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا ان کی شان میں بے ادبی کرنا، گستاخی کرنا، نقص نکالنا در حقیقت اللہ کی شان میں بے ادبی کرنا، اللہ کی شان میں گستاخی کرنا ہے۔ تو علماء کرام نے ان پیغمبروں، انبیاء اور رسول کی شان میں گستاخی کرنے کو بھی کفر شامل کیا ہے۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب مقدس میں گستاخی کرنا، مثلا آپ کے چہرے مبارک میں یا آپ کے اوصاف شریفہ سے کسی وصف میں یا آپ کے احکام میں سے کسی حکم میں کوئی عیب نکالنا، خواہ ہنسی مذاق ہی سے کیوں نہ ہو، ایسا شخص نہ صرف کافر ہو جاتا ہے بلکہ واجب القتل ہے، اس کی توبہ ہرگز قبول نہیں، وہ ہمیشہ کا جہنمی ہے۔ دیکھیں آپ یہاں پہ کتنا باریک مسئلہ اور بڑا قیمتی مسئلہ آ گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، یا پھر آپ کے احکام، آپ کی تعلیمات جو آپ نے بتلائی ہے، جو اللہ کی حقیقت میں اللہ کا حکم ہوتا ہے، ان تعلیمات میں، ان احکامات میں کچھ نقص نکالنا یا پھر اس میں عیب نکالنا یا نعوذ باللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی و بے ادبی کرنا صرف انسان کو کافر ہی نہیں بناتا بلکہ قتل اس پر لازم ہو جاتا ہے، واجب القتل بن جاتا۔ شریعت کے قانون میں یہی ہے کہ گستاخ رسول کے لیے موت کی سزا، جس ملک میں اسلامی قانون ہوگا، اسلامی اصول ہوگا، قاضی وغیرہ کے ذریعے سے قوانین پر عمل کیا جائے گا، تو ویسی اسلامی حکومت میں اگر کوئی بدبخت شخص پیارے آقا کی شان میں گستاخی کرے گا تو اس کے لیے پہلے تو ہے کہ کفر میں مبتلا ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، دوسرا یہ کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر جائے تو شریعت نے کہا کہ تم توبہ کرو، ایمان ڈالو، تجدید نکاح کر لو، تم پھر مومن بن جاؤ گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اصول بنایا کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے پر اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔
اور ایسے شخص کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی بلکہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ پھر فرمایا گیا کہ قرآن شریف کی کسی آیت کا انکار کرنا یا اس کے ساتھ بے ادبی کرنا، قرآن پاک کی آیت کا انکار کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، قرآن پاک کی کسی آیت کا مذاق اڑانے والا، بے ادبی کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ احکام شریعت میں سے کسی حکم کا انکار کرنا یا حقارت کرنا یا مذاق اڑانا، شریعت کے احکام کے مذاق اڑانے کی بھی گنجائش نہیں۔ بعض مرتبہ ہم باتوں میں ہنسی مذاق میں نعوذ باللہ بعض اعمال کا مذاق اڑاتے ہیں۔ روزہ ہے، روزے میں خدا نہ خاصا کچھ الفاظ بول دیے، یہ کہہ کر روزہ ہے صبح سے شام تک بھوکے رہنے کا نعوذ باللہ۔ جب بھی زکات کے معاملے میں کچھ بول دیے یا حج کے معاملے میں کچھ بولے کہ یہ کیا طریقہ ہے احرام باندھ کے پھرنا، ایسا پھرنا ویسا کرنا یہ کرنا، تو اس طریقے کے مذاق میں بھی کلمات ادا کر دینا، الفاظ بول دینا، حالانکہ ہمیں اس وقت محسوس نہیں ہوتا لیکن ہمارے سینے سے اسلام و ایمان ختم ہو جاتا اور ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے کہ اس طرح کی باتوں سے، الفاظ سے اپنے آپ کو بچانا۔ اس کے علاوہ حرام قطعی، وہ چیزیں جن کو اللہ نے حرام قرار دے دیا اس کو حلال ماننا، یا حلال چیز جس کو اللہ نے حلال کر دیا اس کو حرام کہنا، ایسا شخص بھی ایمان و اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ ہنسی مذاق میں ہوتے شرابیں پی لے سکتے، نعوذ باللہ، یہ کر لے سکتے، حرام چیزوں کو بھی حلال کہہ دینا یا حلال ماننا، اسی وقت ہم دائرۂ ایمان و اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ تو کبھی بھی ہرگز بھی اس طرح کے الفاظ اپنی زبان سے ادا مت ہونے دینا، مذاقی میں کیوں نہ ہو۔ اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ آنے پر کہنا کہ کیا مصیبت و بلا کا مہینہ آ گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ بعض لوگ بولتے سکتے ہو سکتا ہے انسان کے منہ سے ایسے الفاظ نکل جائے۔ اسی طریقے سے کہنا نماز پڑھنے کی ہدایت پر یہ کہنا کہ تم نے جو اتنی نمازیں پڑھی کیا پایا اور میں نے جو نماز نہیں پڑھی کیا نقصان اٹھایا۔ ایک دوست دوسرے دوست کو بولے بھائی چلو نماز کو، تو بول رہے بھائی تم اتنے سالوں سے نماز پڑھے کیا ملا تمہارے کو؟ انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ بڑے نمازی ہیں تو بڑا نماز ہو جاتے، بڑا نماز پڑھتے، مسجدوں میں جاتے، کیا کر لی نماز پڑھنے کے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کے الفاظ اکثر لوگ اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں۔ نماز فرض ہے، فرض عین ہے، اللہ کا بڑا قیمتی حکم ہے، اور اللہ کے اس حکم کو حقارت کے الفاظ ادا کرنا اور اس کی توہین کرنا، اس کی بے ادبی کرنا ایمان سے خارج کر دیتا ہے، یعنی بندے کو کافر بنا دیتا۔ تو اس طریقے کے الفاظ کے نماز کے متعلق یہ کہنا کہ تم اتنے سالوں سے نماز پڑھے تمہارے کو کیا فائدہ ہوا، یا پھر یہ الفاظ کہنا کہ میں تو کبھی نماز نہیں پڑھا میرے کو کچھ بھی نقصان ہوا کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طریقے کے الفاظ یا خیال بھی دماغ میں آنے مت دینا۔ اگر کوئی بے نمازی ہے اور بے نمازی ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس پر رحم کیا ہوا ہے، کوئی عذاب اس پر نہیں آیا، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ تم اس کی یہ سمجھو کہ نماز کے متعلق یہ سمجھو کہ یہ بڑی کام کی چیز نہیں ہے، نہیں بھی پڑھیں گے تو چلے گا نا۔ اللہ نے وعدہ یہ فرمایا ہے، شریعت میں حکم یہی ہے کہ تمہارے زندگی کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ آخرت میں دیا جائے گا۔ اگر دنیا ہی میں ہمارے اعمال کا بدلہ دینا ہوتا تو پھر ہمارا کیا ہوتا، تصور کریں آپ۔ اگر دنیا ہی میں فوراً سزا کا قانون ہوتا کہ تم گناہ کرتے تم کو سزا ملے گی، تو پھر پچھلی جو قومیں ہلاک و برباد ہو گئی، کسی کو بندروں کی صورت میں بدل دیا گیا، کسی کو خنزیر کی صورت میں بدل دیا گیا، پوری قوم کو، پورے لوگوں کو، کسی کو زمین کے اندر دھسا دیا گیا، کسی پر آسمان سے آگ کی برسات کی گئی، کسی کو زمین سمیت آسمان پہ اٹھا کر واپس پلٹ کر دفن کر دیا گیا۔ وہ قوم کے لوگ جن کے تعلق سے یہ کہا گیا تھا کہ ہماری نافرمانی نہ کرو ورنہ عذاب آ جائے گا، تمہیں سزا دی جائے گی، وہ لوگ نہیں مانے، نافرمانی پہ نافرمانی کرتے رہے، اللہ کو ناراض پہ ناراض کرتے رہے۔ جب انہوں نے اپنی حدیں ساری پار کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا، ان کو سزا دے دی گئی۔ یہ ہمارے لیے ہم تمام کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ، ان کا صدقہ اور ان کی نسبت ہے
کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اللہ نے ہمارے کرتوتوں کے باوجود بھی ہم کو عذاب سے بچا رکھا. اور اس وجہ سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے الفاظ کہ میں یہ گناہ کرا اب تک عذاب تو نہیں ملا میرے کو, میں نماز نہیں پڑھا نعوذ باللہ عذاب نہیں ملا نعوذ باللہ, اس طریقے کے برے الفاظ انسان کو کافر بنا دیتے ہیں. پھر اسی طریقے سے یہ کہنا کہ حالت غضب وغیرہ میں یہ کہہ دینا کہ فلاں کام کرنے کا خدا بھی حکم دے تو میں نہیں کروں گا, اس طریقے کے الفاظ زبان سے نکل جائے تو غصے کی حالت میں اللہ بھی بولے تو نہیں سنتا ہوں, اللہ بھی آ جائے تو نہیں کرتا ہوں, نعوذ باللہ. اس طریقے کے الفاظ ایمان سے خارج کر دیتے ہیں. اپنے غصے کو اپنے کنٹرول میں رکھیں. آپ میں سے باہر ہو کر کفریہ الفاظ زبان سے ادا کر دیں گے, غصہ تو ٹھنڈا ہو جائے گا لیکن ایمان باقی نہیں رہے گا. ہوش ختم ہو جانے کے بعد کچھ وقت گزر جائے تو واپس ہوش میں آ جائیں گے, لیکن ایمان نکل جائے گا تو پھر دوبارہ نہیں آئے گا. اور ہم کو معلوم ہی نہ ہو کہ ہمارا ایمان چلا گیا تب کیا کریں گے؟ اگر کوئی کافر ہے, ایمان والا نہیں ہے, وہ پوری زندگی نماز پڑھتا رہے تو اس کے لیے جنت نہیں ہے. اگر کوئی بندہ کافر ہے, ایمان والا نہیں ہے, اپنی پوری دولت اللہ کی راہ میں خیرات صدقہ کر دے تو شریعت کے احکامات میں اس کے لیے جنت نہیں ہے. فرمایا گیا کہ اگر کوئی کافر اللہ کو نہ ماننے والا اچھا کام کرے گا تو اس کو اس کا بدلہ صرف دنیا ہی میں دے دیا جائے گا. کامیابی کی شکل میں, دولت کی شکل میں, صحت کی شکل میں, خوشحالی کی شکل میں, کسی بھی شکل میں دے دیا جائے گا. آخرت میں وہ زیرو ہو کر کے اٹھے گا, زیرو, کچھ نہیں رہے گا اس کے پاس. جب اللہ کی بارگاہ میں رہے گا تو اسے کہا جائے گا تو جو کافر تھا تیرے پاس کچھ نہیں ہے, اللہ نے اتنے اچھے کام کرا, اللہ فرمایا تجھے صحت دے دی گئی, بدلہ پورا ہو گیا. تجھے مال دیا گیا تھا, بدلہ پورا ہو گیا. اب یہاں پہ تیرے لیے سوائے آگ کے کچھ نہیں, سزا کے کچھ نہیں, تو نے ہمارا انکار کر دیا. تو خدا نہ خاصہ سبحان نعوذ باللہ, اللہ حفاظت کرے, 1000 بار کروڑوں بار اللہ حفاظت کرے کہ اگر ہم حالت غصے میں, جنون میں اور غصے کی حالت میں ہماری زبان سے کچھ کفری الفاظ نکل گئے اور ہمارا ایمان چاہتا رہا, ہم کو معلوم ہی نہیں, ہم مسلمانی سے سمجھ رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, نکاح بھی ہے سمجھ کے گھر والوں کے ساتھ رہ رہے ہیں, تو پھر نہ ہماری نماز قبول ہے نہ وہ ہمارا عمل قبول. تو اس لیے اس طرح کے الفاظ کہ خدا بھی اگر حکم دے تو نہیں کروں گا, خدا بھی آ جائے تو نہیں سنوں گا, نعوذ باللہ, کسی بھی صورت میں کس زبان سے ادا نہیں کرنا. اسی لیے بتایا گیا کہ آگے کی بات یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کوئی حرام کام کرنا, بسم اللہ شریف پڑھ کر کوئی حرام کام, مثلا شراب پیتے وقت بسم اللہ پڑھنا, یا زنا کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا, یا کوئی حرام دوسرا عمل کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کرنا, ایسا کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے. بعض لوگ غلط کام کرتے وقت بھی بولتے ہیں انشاءاللہ کریں گے, دوستہ میٹنگ کر لیتے ہیں, فلم بھی جائیں گے تو دوسرا تو اور انشاءاللہ چلا جائیں گے, پتے کھیلنے کے واسطے جائیں گے, کلب کو جائیں گے, نیو ایئر آ رہا اور انشاءاللہ چلا جائیں گے. تو ناجائز اور حرام کام کرنے کے لیے بھی اللہ کے مبارک نام کا استعمال کرنا. اور یہاں پر واضح الفاظ میں علماء نے لکھا کہ حرام کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے تو آپ کا ایمان جاتا رہے گا, آپ کافر ہو جائیں گے. تو لہذا اس سے بچنا لازم و ضروری ہے. بس باقی کی انشاءاللہ تعالی اور 4-5 باتیں ہیں وہ کل ہم پڑھیں گے, وہ بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی. اتنی باتوں پر ہم کو توجہ دینا ہے, غور و فکر کرنا ہے کہ یہ خیال, اس بات کا خیال ہمیشہ ہم کو رکھنا ہے کہ ہماری زبان سے کبھی بھی کسی بھی حالت میں کسی بھی سچویشن میں کفریہ الفاظ نہ نکلنے پائے. ہم اپنے زبان کی, اپنے ذہن کی حفاظت کریں گے اور ہر صورت اپنے آپ کو بری باتوں اور کفریہ کلمات سے بچائیں گے اور اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دیتے رہیں گے, خاص کر خواتین کو. غم جہاں پر ہوتا ہے, تکلیف جہاں پر ہوتی ہے, خواتین تو بہت زیادہ جلدی
الفاظ ادا کر دیتی ہے. تو ان کو بتانا سمجھانا سکھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیشہ ہمیشہ پروردگار ہماری اور ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، اور ایسے الفاظ جس سے ایمان جاتا رہتا ہو اپنی زبان سے ہم ادا کریں. ایسا کوئی لمحہ ہماری زندگی میں نہ آئے اور ہمیشہ ہم شکر اور ایمان کے ہی الفاظ ادا کریں، کفر کے الفاظ ادا نہ کریں. ایسے توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین. زمزم پیتے وقت کی دعا. زمزم اللہ کی نعمتوں سے ایک عظیم نعمت ہے. زمزم، آب زمزم جس کو کہتے ہیں. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جس نیت کے ساتھ زمزم پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس نیت کو پورا فرماتا. یعنی اگر آپ زمزم یا اللہ میرے کو صحت عطا فرما یہ نیت کر کے پئیں گے صحت ملے گی، دولت کی نیت سے پئیں گے دولت ملے گی، کامیابی کی نیت سے پئیں گے کامیابی ملے گی. ایک بزرگ کا معاملہ ایسا تھا کہ کچھ بھی کام کرتے جا رہے وہ کام ہونا ہے تو حضور کا یہ ارشاد ہے جس نیت سے پئیں گے کام. انہوں زمزم تھوڑا لیتے تھے، نیت کرتے تھے کہ اللہ میرا فلاں کام کر دے، کام بن جاتا. حضور کا ارشاد اصل مسئلہ کیا ہے؟ پیارے آقا کا ارشاد. حضور فرمائے جس نیت سے پیے کہ اللہ پاک وہ نیت پورا کرے. یہ نہیں فرمایا کہ فلاں 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 نیت پوری ہوگی، نہ، جو بھی آپ نیت کریں گے. جب ان کے بچوں کا کچھ کام ہوتا ہے، کوئی پڑھائی کا معاملہ ہوتا ہے، امتحان کا معاملہ آتا تو بچوں کو زمزم پلاتے، بیٹے امتحان بعد میں پہلے زمزم. امتحان گزارنے سے پہلے دوسری قوم کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ دہی کھلاتے، دہی. تو بولتے کہ جب دوسری قوم کے لوگ دہی پہ بھروسہ کر سکتے ان کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہمارے پاس تو گارنٹی ہے. حضور فرمائے کہ جو نیت سے پیے گے پورا ہوگا. تو بچے امتحان کو جائے تو بولتے کہ بیٹے نیت کرو کہ ہم کو امتحان میں کامیاب ہونا ہے. نیت کر لیے تو زمزم پیو کامیاب. تو اب ہم فائدہ نہ اٹھاتے، ہماری غلطی. بڑھنا دو بار آگے نہیں تو لے کے رکھ دیتے، بھائی کے پاس رکھو بڑے ہوئے تو بڑھنا پیتے سے مہینوں گزر جاتے، وہ بڑھنا پڑھ پڑھ کے خراب ہو جاتے. زمزم پیتے. تو زمزم اللہ کی نعمتوں میں سے ایسی نعمت ہے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا بتائی. زمزم پیتے وقت کی دعا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. ترجمہ ہے اللہ میں تجھ سے فائدہ دینے والا علم، کشادہ رزق اور ہر بیماری سے شفا مانگتا ہوں. یہ ہے زمزم پیتے وقت کی دعا اور اس کا ترجمہ. تو اس دعا کو یاد کریں. اگر آپ کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو کم سے کم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بھی آپ زمزم پیئیں گے تو انشاءاللہ اس کا حقیقی فیض آپ کو مل جائے گا. زمزم پینے کے آداب تو معلوم ہی ہے. کھڑے ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے زمزم پینا چاہیے. زمزم پیتے وقت دوسرا عام پانی پیتے وقت بیٹھ کے پینا ہے. اس کی بڑی حکمتیں ہیں، وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں. بس اتنا خیال رکھیں کہ زمزم گھر میں ہے تو بڑی قیمتی چیز آپ کے پاس ہے. کوئی معمولی چیز نہیں، قیمتی چیز ہے. اس کو اسٹور کریے، اس کی حفاظت کریے، اپنے بچوں کو پلائیے، بیماروں کو پلائیے، بڑے لوگوں کو پلائیے، آپ خود پیجیے. جو نیت کرتے نیت کر کے پیجیے. ان کی ٹینشن ہو رہی، ٹینشن دور ہونے کے لیے زمزم پیو. ایک صاحب بولے کہ مسافر شادی میں ہو رہی تھی، زمزم پیا نیت سے شادی کر کی نیت سے پیا، شادی ہو گئی. رشتہ آیا، شادی ہے. ایسی بیمار کئی بیماروں کے واقعات ہیں. بیماری کے جب ڈاکٹر بولے مر جاتے ہیں ہو گیا تو حضرت بولے کہ زمزم پلاؤ تو چمچے سے زمزم ڈالے ہدف میں. ان کو بولے بھائی نیت کرو زندگی مل جاؤ گی، تمہاری عمر کیا ہے. تو زمزم پیتے پیتے سوچتی ہے نیت کرے اللہ شفا عطا فرمائے. بہت سارے ایسے واقعات. تو لہٰذا زمزم کا استعمال کرے، بچوں کو پلائے، خود بھی پیے اور اس دعا کو یاد کر لے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ الکافرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. اس سورے میں ایک آیت 2 مرتبہ ریپیٹ ہے. ولا انتم عابدون ما اعبد 2 مرتبہ. بیچ میں ایک آیت ہے ولا انا عابد ما عبدتم, بیچ میں ایک ہے. اس سے پہلے ولا انتم عابدون ما اعبد, اس کے بعد میں ولا انتم عابدون ما اعبد, اس کے بعد ہے لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے ساتھ, ہمارا دین ہمارے ساتھ. کوئی زبردستی نہیں, کوئی کیچڑ دانی نہیں, تم وہ بس رہ کرو, ہم کوئی. تو لکم دینکم ولی دین یہ سورہ کا اختتام ہے. تو اس سورہ کی آپ تلاوت کرتے جائیں اور اس کو نمازوں میں پڑھتے جائیں. 4 کل ہمارے آج کمپلیٹ ہو گئے. 4 کل, سورۃ الکافرون, سورۃ الاخلاص, سورۃ الفلق, سورۃ الناس. یہ 4 کل ہم نمازوں میں پڑھنے کے لیے ہمارے پاس بڑی بہترین چیز ہے. لہٰذا اس کی آپ تلاوت کرتے جائیں, اس کو آپ پڑھتے جائیں اور اس کا ورد کرتے جائیں. اور اس کے اندر جو غنہ, اخفا ہے اور حروف کی ادائیگی ہے, مدوں کو کھینچنے کے تعلق سے جیسا میں نے عرض کیا کہ جہاں پر مد آ جاتا, ایسا لمبا آتا, تو اس کو تھوڑا کھینچ کے پڑھنا. قل یا ایھا الکافرون, قل یا ایھا الکافرون, یا ایھا الکافرون. اسی طریقے سے لا اعبد ما تعبدون. یہ تو کیا ہو گیا, مطلب کھینچنا ہے نہ کچھ نہیں, بس نارمل پڑھے جا رہے ہیں. کوئی ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اس سے قرآن کی تلاوت کا حق ادا نہیں ہوتا. لہذا کھینچ کر پڑھنا ہے, اطمینان سے پڑھنا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. تو لہذا اس کے قوانین اور اصول کے مطابق آپ پڑھیں, اس پر عمل کریں. انشاءاللہ تعالیٰ کل سے سورہ کوثر کی تلاوت آپ کریں گے, اور چھوٹی سورت. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده, سبحانك اللهم وبحمدك, ونشهد أن